اچھا لباس، اچھی رہائش، اچھی زندگی، ہر لمحے اس کے ذہن میں یاد خدا آباد رہتی ہے۔ مارکیٹ میں ہو، آفس میں ہو، گھر میں ہو، عذر میں ہو، سفر میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، اجتماع میں ہو، غم میں ہو، خوشی میں ہو، میدان میں ہو، امن میں ہو، جنگ میں ہو، یہ محبت الہی کی تاثیر، محبت الہی کی تاثیر جب زبان میں آتی ہے تو اصدقہم قولا، اس کی زبان صداقت سے آراستہ، وَأَوْفَاهُمْ عَهْدًا، اس کے وعدے صرف سچے نہیں، اوفا، اصدق، اصفا، ازکا، سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ وفادار، سب سے زیادہ ایفائے عہد کرنے والا، سب سے زیادہ اپنے وعدوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والا، اصفاہم ذکرا، اس کا ذکر سب سے زیادہ پاکیزہ، ازکاہم عملا، اس کا عمل سب سے زیادہ بہترین عمل، وَأَعْبَدُهُمْ نَفْسَهُ، اور سب سے زیادہ متعبد، متشرع، پابند، اس کا دل، اس کی روح عظمت الہی کے سامنے، خشیت خدا کے سامنے ہر لمحے، ہر وقت سجدہ ریز رہتی ہے۔ بِهِ يَعْمُرُ اللَّهُ بِلَادَهُ وَبِكَرَامَتِهِ يُكْرِمُ عِبَادَهُ، بلکہ اس کے قرب و جوار میں بسنے والوں کو بھی اس کی نیکیوں کے ثمرات کی خیرات عطا کرتا رہتا ہے۔ لا الہ سے بے خبر اللہ کی عبادت بھی انجام دے رہا ہے۔ وہ شخص معبودان باطل کی اطاعت میں گرفتار ہو کر اقرار توحید اور بیعت معبودان باطل کے درمیان جو تضاد ہے اس سے بے خبر ہے۔ وہ توحید شناسی کی منزل سے دور رہ کر نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، لیکن گلے میں بیعت فاسق کا طوق بھی آویزاں کیے ہوئے ہے، وہ حقیقی توحید سے ناآشنا ہے۔ اور حسین توحید شناسی کی منزل کا نام ہے۔ راہ ابتلا پر سرزمین نینوا میں اور سرزمین کربلا میں معنی توحید کی تفہیم کی منزل میں بصورت چراغ کاشانہ نبوت حسین ابن علی وہ روشنی ہے، اس روشنی کا نام ہے جو سرزمین کربلا پر آفتاب شہادت کی صورت میں طلوع ہوئی، اور جس نے یزیدیت کی تند و تیز آندھیوں کے مقابل چراغ مصطفی کی حیثیت سے اپنی شناخت اور پہچان قائم کی، اور خواب ابراہیم اور جمال خاتمیت کی تفسیر اور خواب ابراہیم کی تعبیر بن کر روز قیامت تک کے لیے تصور توحید کی حفاظت کا نظام تشکیل دیا۔ کلیم منبر شہادت حسین جناب ابراہیم خلیل خدا کی قربانی کا یہ امتیاز ہے کہ اس قربانی نے اپنی ذات کی قربانی کے حصار اور دائرے سے قدم باہر رکھ کر یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند سے گزر کر ساری قربانیوں کو ایک جگہ پر لا کر پیش کیا، اور پھر یہ کاروان قربانیوں ایثار آگے بڑھا۔ کوئی نوزاد اسماعیل ایسی تصویر جو چاہے زمزم کی یاد کو تازہ کرے، کوئی جلال علی بن کے سامنے آئے، کوئی جلال مصطفیٰ کی تصویر پیش کرے، اور بصورت حاجرہ کربلا صرف مادر علی اصغر نہیں، اور کربلا کو نقش بے مثال بننے کے لیے کائنات کے سامنے ایسے ہی کرداروں کی ضرورت ہے۔ برسر صحرا بنا الہ کا نقش لا زوال قائم کرنے کے لیے ایسے ہی شریف و نجیب خون کی ضرورت ہے۔ یا آسمان شرف کے مہر و ماہ 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے، حسین لا الہ پر کاربند ہیں، 7 کو پانی بند ہوا،
معبودان باطل کی نفی لا الہ پر حسین ثابت قدم ہے۔ خیموں سے العطش العطش کی آوازیں بلند ہونے لگیں، حسین کو معبودان باطل کی نفی پر اصرار ہے۔ عاشور کا دن طلوع ہوا اور اب بھوک اور پیاس کی شدت، اور ادھر سے تیر و تبر و نیزہ و تلوار کی زبان میں بات ہونے لگی۔ اے حسین، اللہ کو ماننے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ جو آپ لا الہ کہہ کر اس کے بعد معبودان باطل کی نفی کے ساتھ پھر جو اللہ کے بعد اللہ کا اعلان کر کے جس طرح کی توحید کو متعارف کرا رہے ہیں، اے حسین یہ اقرار توحید، اس کی آپ کو کتنی قیمت چکانا پڑے گی، کیا برداشت کر سکو گے؟ فرزند زہرا کی آواز بلند ہوئی، شاء اللہ ان یرانی قتیلا، مشیت الہی حسین کو شہید دیکھنا چاہتی ہے۔ حسین جانتے ہیں جب مدینے سے چلے تھے تو بی بی ام سلمہ نے روکنا چاہا، یا امہ انی اعلم انی مقتول مذبوح ظلما و عدوانا و ان حرمی و رحتی مشردین و اطفالی مذبوحین معصورین یستغیثون ولا یجدون ناصرا۔ اماں میں جانتا ہوں، نانی اماں، یہ آپ کا فرزند حسین، یہ ظلم و ستم سے 3 دن کا بھوکا پیاسا تحقیق کیا جائے گا۔ حسین کے بچے، ان کی نگاہیں یستغیثون ولا یجدون ناصرا، ہر طرف مددگار کو ڈھونڈیں گی لیکن ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ حسین انکار بیعت کی قیمت سے واقف ہے، موت کی حد سے حیات جاودانی کی طرف، موت کی حد سے حیات جاودانی کی طرف زیادہ پیما ہے ازل سے قافلہ اہل عشق، زیادہ پیما ہے ازل سے کاروان اہل عشق، مراحل اس راہ کے ایثار و تسلیم و رضا، منزلیں مکہ مدینہ کربلا کوفہ دمشق۔ حسین انکار بیعت کی قیمت سے واقف ہیں۔ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہہ کر نہیں، کر دکھانے کا وقت ہے۔ اس وقت خواب ابراہیم کے لوح کائنات پر ابھر کر سامنے آنے کا وقت ہے۔ یہ نقش الا اللہ میں خون مصطفیٰ کے رنگ بھرنے کا وقت ہے۔ جب عاشورہ کا دن طلوع ہو اور تو 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں نہر فرات کے کنارے پر پہنچے، ایاک ان تشرب الماء، پانی نہ پینا، وَأَخُوكَ الْحُسَيْنُ عَطْشَانٌ، بیٹا جب تک تیرا بھیا حسین پیاسا ہو پانی نہ پینا۔ یا رسول اللہ ذرا کربلا کے میدان میں دیکھیے، جب تک میرا آقا حسین پیاسا ہے۔ جب سارے جوان مارے گئے تو جناب عباس بارگاہ حسینی میں آئے اور آ کے کہا کہ مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجئے۔ مولا نے فرمایا عباس تم تو میرے علمدار لشکر ہو۔ عباس کی ہیبت اتنی زیادہ تھی، جلال اتنا زیادہ تھا، روب و دبدبہ اتنا زیادہ تھا کہ جب عباس خیمے سے نکلتے تھے تو فوجیں بھاگنا شروع ہو جاتی تھی۔ نہر فرات تک آئے، قد اتنا بڑا تھا کہ کربلا کے سب سے دراز قامت گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، اور جب سوار ہوتے تھے تو پیر زمین پر خط کھینچتے چلے جاتے تھے۔ جب اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ مدینے میں آیا اور بشیر نے اپنا گریبان چاک کر کے اپنے سر میں خاک ڈال کے پھٹا ہوا علم ہاتھ میں لیا اور وہ محلہ بنی ہاشم میں یہ صدائیں دیتا ہوا الا قد قتل الحسین بکربلا کہتا ہوا جب محلہ بنی ہاشم میں داخل ہوا تو عورتیں روتی ہوئی جب نکلی، ہاشمیات نکلی تو آگے آگے مادر جناب عباس تھی۔ انہوں نے بشیر کے گھوڑے کی لجام فرس میں آ کے ہاتھ ڈالا اور غصے سے پکار کے کہا بشیر اپنی زبان کو بند کر لے، تو کیا کہتا ہے؟ بشیر نے روتے روتے کہا بی بی خدا کی قسم